اپڈیٹ میں خوشامدید۔ جب سے لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کروائے جائیں، تب سے لے کر ابھی تک، یعنی کہ کل یہ خبر آئی تھی اور کل سے لے کر ابھی تک جو پی ڈی ایم حکومت ہے اس کی تو دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور نیند حرام ہو گئی ہوئی ہے، اور یہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی جو اچھی خبر ہے، کوئی ریلیف ہمیں مل جائے۔ اس کے علاوہ بھی جو انتخابات کے حوالے سے میں آپ کو ایک نیوز دوں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا میں شیخ رشید صاحب کی بات کر لوں۔ شیخ رشید صاحب والا جو معاملہ ہے، اس میں جو ان پر جو مری میں کیس کیا گیا تھا، اس میں ان کو ضمانت مل گئی ہے اور اب وہ پہنچ چکے ہیں اڈیالہ جیل، اور وہاں سے ہی اب انہوں نے جو اپنے کاغذات نامزدگی تھے الیکشنز کے حوالے سے وہ انہوں نے جمع کروائے اور وہ ان کے منظور بھی ہو گئے۔ لیکن یہاں پر ایک جو بات ایڈ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ شیخ رشید صاحب کو یہاں پر لایا جائے تو شیخ رشید صاحب کو نہیں لایا گیا، اور اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے کہہ دیا کہ چونکہ جو سیکیورٹی کے خطرات ہیں اور دہشت گردی کا خطرہ ہے اور کوئی ایسا ناخوشگوار جو واقعہ ہے وہ پیش آ سکتا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم شیخ رشید صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے۔ اور اگر اب کوئی اس حکومت نے نیا مقدمہ نہ بنایا شیخ رشید صاحب پر، تو پھر ایک دو دن میں جو ان کی ضمانت ہے وہ منظور ہو جائے گی اور شیخ رشید صاحب باہر آ جائیں گے۔ دوسری جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، جو میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، اور اندر کی خبر میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ ابھی یہ جو الیکشنز کی تاریخ ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اناؤنس کر دے گا، چونکہ یہ عدالت کی طرف سے کھلا یہ ایک آرڈر واضح طور پر حکم جاری ہو چکا ہے، تو اب یہ اس طرح سے کریں گے کہ جو تاریخ ہے اس کا اعلان کر دیں گے، لیکن جو شیڈیول ہے وہ نہیں دے گا، اور یہ اس وقت ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ چل رہی ہے۔ یاد رکھیے، اور یہ ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ جس طرح سے آپ کو شاید یاد ہوگا جو کراچی میں انتخابات ہوئے تھے اور وہ کس طرح سے لوگ کشم و کش میں تھے کہ پتہ نہیں آج ہم لوگ جائیں اور وہاں پر ہمیں ووٹ ڈالنے کا موقع ملے یا نہ ملے، چونکہ وہاں پر بھی ایک دو دفعہ یہ اس طرح کی گیم کھیل چکے تھے، اور پھر جب ہم نے دیکھا ایک دم سے جب الیکشنز ہوئے تو پھر عوام اسی کشم و کش کی وجہ سے پولنگ بوتھ تک نہیں پہنچی، اور جس وجہ سے پھر بآسانی وہاں پر پاکستان پیپل پارٹی کو جتوایا گیا تھا۔ تو اب بھی اسی طریقے کی جو اسٹریٹجی ہے اس پر عمل ہوگا، اور یاد رکھیے یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ اسی طریقے سے اب یہ کام کرے گی، کیونکہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو اب واضح طور پر ایک جو جماعت ہے وہ بن کر سامنے آ گئی ہوئی ہے، تو اسی لحاظ سے اب یہ اس طرح سے کریں گے کہ یہ اس کا جو شیڈیول ہے وہ جاری نہیں کریں گے، اور لوگوں میں کشم و کش رہے گی، اور اس کے بعد پھر لوگ اتنا جو الیکشنز کو لے کر سیریس نہیں ہوں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے واضح طور پر اب یہ بات کہہ دی ہوئی ہے کہ جو ان کے جو حلقے ہیں وہاں پر جو کمپین ہے اس کا باقاعدہ سے آغاز کر دیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب تو پہلے سے ان کے مائنڈز کو جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کرنا ہے، تو اب اسی کے لیے جو سیف سائیڈ ہے، کیونکہ جیسا میں نے جب یہ کراچی میں انتخابات ہوئے تھے تو میں نے وہاں پر یہ بات ویڈیو میں عرض کی تھی کہ جب غلطی ہوتی ہے تو انسان سیکھتا ہے، اور وہاں پر خان صاحب سے دو تین غلطیاں ہوئی تھی، اور اب میرے خیال سے خان صاحب نے اپنی ان غلطیوں سے سیکھ لیا ہے، اس لیے اب وہ ان سارے معاملات سے پہلے سے محتاط رہنا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر جو ایم این ایز ہیں، جو امیدوار ہیں، ان کو یہ آرڈر جاری کر دیے ہیں کہ آپ لوگوں کو لے کر نکلیں اور باقاعدہ سے جو کمپین کا آغاز ہے وہ اب کر دیا جائے۔ تو یہ ایک آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی تھی۔ ابھی جو آگے کی جو خبریں ہیں یہ ابھی اس میں مزید بہت کچھ واضح ہوگا، کیونکہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے یہ اس وقت اس کا ایک ہی اس وقت کام ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر کے عدالت سے کسی طریقے سے کا جو ریلیف ہے ہم وہ لے لیں، اور کیسے بھی کر کے جو الیکشنز ہیں ان کو ہم آگے لے کر چلے جائیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔